اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس پروگرام آخر کیوں میں استقبال کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ہم نے خاص کر ان موضوعات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو اختلافی موضوعات ہیں ان کو اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ایک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اکثر مجلسوں میں اور پروگرام میں یہ باتیں جانیں کہ امام حسن علیہ السلام سے جو صلح ہوئی تھی تو اس کی شرطیں کیا تھیں، یہ تمام چیزیں، لیکن آج ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں یہ نوبت آئی۔ تو ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دیکھا جائے 47 ہجری کا وہ دن، وہ ماہ مبارک رمضان کا دن کہ جس میں امام علی علیہ السلام جو کہ والد ہیں امام حسن علیہ السلام کے، سر پہ ضربت لگتی ہے اور آپ کوفے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ شہید ہوئے تو اس وقت آپ اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور سے بھی تو خلیفہ تھے، تو یہ خلافت کا سلسلہ خود امام حسن علیہ السلام تک آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ آیا تو پھر اس کی ڈیوریشن کیا رہی، کتنے دنوں تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی عمدہ بات پوچھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بعد یہ خلافت منتقل ہوئی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک، اور اس کی دو بنیادی وجہیں ہیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اس امت کا نہ صرف یہ کہ خلیفہ قرار دیا تھا بلکہ اس امت کے درمیان، اس لوگوں کے بیچ اپنا جانشین بنایا تھا۔ یعنی وہ امام علی علیہ السلام کے بعد جانشین پیغمبر کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور اس بنا پر سب سے زیادہ جو حق ہے خلافت کا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے۔ دوسری بات، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے جس موقع پر سر مبارک پہ ضربت لگی، اس موقع پر امام حسن علیہ السلام کو ذمہ داریاں دیں، اور ان ذمہ داریوں کے درمیان یہ ذمہ داری بھی تھی کہ اس امت کی قیادت، اس امت کی رہبری اب امام حسن کے کاندھے پر ہے، اور ان کو ہی نماز بھی مکمل کرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے درمیان وہ خلافت کے جو لوگ جس کو مان رہے تھے اس خلافت کی بنیاد امام علی علیہ السلام تک آ چکی ہے، اور اب یہ منتقل کیا امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام تک۔ اس کے بعد جو تیسری اور بڑی اہم بات ہے، اس زمانے میں اس شہر کوفہ ہی میں نہیں بلکہ بقیہ علاقوں میں بھی لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا اس وقت کا خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ اچھا، وہ افراد کہ جو امام حسن علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے بھی امام حسن کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت لوگوں کے درمیان بے پناہ محبوب شخصیت تھی۔ اچھا، لوگ امام حسن سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ وہ اختلافات جو ما قبل کے افراد کے لیے پائے جاتے تھے، وہ اختلافات امام حسن سے متعلق نہیں تھے، اس لیے کہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں میرے صاحبزادے، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں۔ قام او قعدہ، یہ اس حالت میں ہوں کہ قوم کے درمیان حکومت ان کے پاس ہو، یا یہ اس مرحلے میں آ جائیں کہ ان کو صلح کرنی پڑ جائے۔ ہر دو مرحلے میں یہ امام ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ساری امت۔ اچھا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں ساری امت کو اتفاق تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ امام حسن اور امام حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ ساری امت جانتی تھی کہ جنت میں صرف جوان ہوں گے،
جنت میں جانے والے افراد کسی بھی عمر کے ہوں، وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جوان ہوں گے۔ جب جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں تو پھر اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ منصب خلافت جائے۔ لہٰذا ساری امت آج بھی، اور اسی لیے اگر آپ غور کریں جب خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے جی تو ان خلفائے راشدین میں 5ویں خلیفہ کے طور پر جس ذات کا ذکر ہوتا ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ وقت کے جو امام نے اس امت کے درمیان ظاہری طور پر منصب خلافت کے عنوان سے اختیار فرمایا اور اس قوم کی رہبری کی، وہ زمانہ بھی بہترین زمانہ تھا۔ اس لیے کہ آپ واقف ہیں کہ جب بھی کسی حکومت کا سربراہ معصوم ہوتا ہے تو پوری مملکت اور تمام اس مملکت میں رہنے والے افراد آسودہ خاطر ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بہترین زندگیاں قرار پاتی ہیں۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر بڑے ہی آرام سے مسلمہ طور پر تمام مورخین نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلیفہ قرار پائے وہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ خلافت کتنے مہینے یا کتنے دن تک رہی؟ وہ چونکہ اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ کتنی مدت رہی، بعض نے 2.5 مہینے کا ذکر کیا ہے، بعض نے حتیٰ 5 مہینے تک کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ جتنی بھی مدت بیان کی گئی ہے وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں سربراہ مملکت یا خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ الرسول کے طور پر امام حسن مجتبی کو سارے مسلمانوں نے تسلیم کیا تھا۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 مہینہ یا 5 مہینہ، اگر ہم 5 مہینہ بھی مان لیں تو پھر یہ خلافت کہاں چلی گئی اور کیوں چلی گئی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ خلافت کا جو سلسلہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا تھا، اس سلسلہ امامت میں سلسلہ امامت اور خلافت میں سرکار امیر المؤمنین اس منصب کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں اور سب سے زیادہ امت کو آپ پر اتفاق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خلافت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تک آتے آتے کافی وقت گزر گیا اور پھر ساری امت نے اتفاقیہ طور پر امیر المؤمنین کو تسلیم کیا۔ امیر المؤمنین کے بعد یہ خلافت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تک منتقل ہونی اس لیے ضروری تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سن 40 ہجری میں اس منصب خلافت پر فائز ہوئے اور پھر سن 50 ہجری میں جب امام شہید ہوئے ہیں تو یہ ظاہری خلافت منتقل ہونی چاہیے تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک رسول اللہ کے قول کے مطابق۔ لیکن یہی سن 40 ہجری ہے کہ جس سن 40 ہجری میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کر کے کوشش کی گئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جنگ میں اس طرح سے گرفتار، اس طرح سے ملوث کر دیا جائے کہ پھر امام سن 50 کی بجائے سن 40 ہجری میں ہی شہید ہو جائیں، اور پھر نتیجہ یہ ہو کہ کچھ باغی افراد، وہ افراد کے جو اسلام کو پنپتے ہوئے اسلام کی نشو و نما کو نہیں پسند کرتے تھے، وہ برسر اقتدار آ جائیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ صلح کرنی پڑی تو اب نتیجے میں وہ افراد برسر اقتدار آئے کہ جن کا اسلام سے یا مسلمانوں سے یا یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ سے کوئی خاص رشتہ نہیں تھا۔ تو کون لوگ تھے یہ وہ افراد تھے کہ جو صرف حکومت کا، ان کو حکومت کی لالچ تھی ان کے اندر، وہ جو دنیا کا ایک نظام ہے کہ کرسی پانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اس مزاج کے افراد تھے۔ اور اسی لیے شام سے یہ لشکر آیا تھا۔ چونکہ آپ واقف ہیں کہ وہ دور کے جو دوسری خلافت کا تھا، اس خلافت کے دور میں شام میں مسلمان اس طرح سے اوپر آئے، ابھرے کہ پھر ایک حکومت کی شکل میں مسلمانوں نے وہاں کے اوپر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اور پھر یہ حکومت جب شام کی آگے بڑھی تو اب اس حکومت نے نئے اسلام کو پیش کیا، نیا چہرہ اسلام کا پیش کیا کہ جس اسلام کے چہرے میں اگر بے گناہ کا خون بہا دیا جائے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، جمعے کی نماز اگر 2 دن پہلے جمعہ بدھ کو پڑھا دی جائے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، ایک عجیب قسم کا اسلام۔ اب اس اسلام کو ظاہر ہے کہ شام سے شروع کیا گیا، اس اسلام کو ساری امت مسلمہ کے درمیان انٹروڈیوس کرانا ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ یہ تھا کہ جو خلافت رسول اللہ کے بعد آگے بڑھی ہے اس خلافت پہ قبضہ کر لیا جائے۔
اور اب جب امام حسن علیہ السلام تک یہ خلافت پہنچی، اس پر اس طرح سے حالات پیدا کیے گئے، اس طرح کے ماحول کو کریٹ کر دیا گیا کہ یا پھر امام حسن علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جائیں، یا پھر امام صلح کریں، اور ان دونوں ہی صورتوں میں یہ حکومت اور خلافت امام کے ہاتھوں سے نکل کے ان کے پاس چلی جائے کہ جو اس حکومت کی لالچ میں شام سے نکل کے انبار تک آ چکے ہیں۔ شہید کیوں ہو جائیں؟ کیونکہ صفین میں، جمل میں جو لشکر کی تعداد دیکھی جا رہی ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ میں تھی، تو وہی ساتھی تو امام حسن کے بھی ہوں گے نا؟ جی دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی جنگ میں۔ ایک جنگ میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے لشکر کی نگاہ میں یہ ایک انسان کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنا بہادر ہے، اور اس کی بہادری کی بنا پر کتنی دیر تک اس سے جنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ دوسرے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں جتنے افراد موجود ہیں وہ کس طرح کے ہیں، آیا یہ با وفا ہیں، آخر تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اچھا۔ ان دونوں مرحلوں میں جہاں تک اصحاب کی بات ہے تو ذکر آئے گا، میں عرض کروں گا کہ یہ ان اصحاب کے درمیان ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ 5 قسم کے گروہ تھے، اور یہ وہ سب نہیں تھے کہ جو امام حسن علیہ السلام کے وفادار تھے، بلکہ اپنے مفاد، اپنے فائدے کے مد نظر یہ میدان میں آئے تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ جنگ ہو تو اپنا فائدہ لے کر جنگ سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک۔ دوسری بات، امام حسن علیہ السلام کے جو مخلصین تھے، جو بڑی مختصر تعداد میں تھے، جن میں کچھ بنی ہاشم تھے، کچھ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کے اصحاب امیر المومنین تھے کہ جو امام حسن کے اصحاب میں شامل ہوئے تھے، کچھ وہ افراد تھے کہ جو پوری طرح سے امام کی امامت کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو امام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اچھا۔ لیکن ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ ان کے مقابل شام سے آنے والا لشکر بڑی کثیر تعداد میں دکھائی دے رہا تھا۔ تو اب صرف ان افراد کے ہوتے ہوئے کسی بھی جنگ کے میدان میں قدم رکھنا یہ یقیناً انسان کو شہادت کی طرف لے کر جائے گا، یقیناً انسان ایسے موقع پر درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ آپ یہاں پر شاید یہ سوچ رہے ہو کہ پھر شہادت تو بہت بڑا امتیاز ہے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ یہاں پر امام کی شہادت کا رنگ تبدیل کر دیا جاتا اگر اس میدان میں جنگ جو انبار میں ہو رہی تھی اس میں امام حسن شہید ہو جاتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ کہا یہ جاتا کہ ہم تو مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے، یہ صلح کرنے کے لیے آمادہ تھے، لیکن یہ تھے جو مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے میدان میں آ گئے، اور اب دیکھیے یہ قتل ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ ان کا قتل ہو جانا اس لیے ہوا ہے کہ یہ جنگ کرنے پہ آمادہ تھے، صلح نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب ان حالات کو جو لوگوں کے درمیان شہرت دی جا رہی تھی کہ نہیں صلح ضروری ہے، صلح کرنا ہے۔ اچھا، اس درمیان ایک جملہ اور میں کہتا چلوں، آپ کو شاید اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ سن کر تعجب ہوگا کہ پورا لوگوں کے درمیان زور یہی لگایا جا رہا تھا کہ صلح کرنی ہے، اور ادھر سے پوری کوشش یہ تھی کہ امام حسن میدان جنگ میں آ جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ دوہری پالیسی، ایک طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ امام کے لیے لوگوں میں شہرت دی جائے کہ حاکم جو شام کی طرف سے آیا ہے وہ صلح کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کے خون کا بڑا ہی ہمدرد ہے، مسلمانوں کو بچانا چاہتا ہے، اور ادھر سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو جائے امام حسن میدان جنگ میں آ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام حسن ہوں گے اتنے بڑے لشکر کے مقابل، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام درجہ شہادت پر فائز ہوں گے، اور یہی چاہا جا رہا تھا۔ اگر آپ یہ باتیں پیش کر رہے ہیں کہ تعداد کم ہو اور یہ ڈر ہے کہ شہید ہو جائیں گے، تو شہید تو امام حسین بھی ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، تو یہ قدم تو امام حسن علیہ السلام کو بھی اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ان دونوں میدانوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ جیسے میدان جو انبار کا ہے اور وہ میدان جو کربلا کا ہے، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ جو مطالبہ میدان کربلا میں امام حسین سے ہو رہا ہے، وہ مطالبہ اس انبار کے میدان میں امام حسن سے نہیں ہو رہا ہے، اور جو مطالبہ امام حسن سے یہاں پر بظاہر کیا جا رہا ہے وہ امام حسین کے سامنے کربلا میں نہیں آیا ہے۔ امام حسن سے مطالبہ ظاہری طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلح کریں۔ صلح کرنا ایک امام کے لیے یا ایک مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے شریعت کے خلاف نہیں ہے، چونکہ رسالت مآب بھی صلح کر چکے ہیں،
جی صلح حدیبیہ، جی صلح حدیبیہ. اب اگر امام حسن صلح نہیں کرتے تو یہ کہا جائے گا کہ ان کا قدم معاذ اللہ اسلام کے خلاف ہے. لیکن میدان کربلا میں بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور کوئی بھی اللہ کا نمائندہ، کوئی بھی اللہ کی طرف سے آنے والا امام کبھی باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا، بیعت نہیں کر سکتا. وہاں پر دو ہی راستے ہیں میدان کربلا میں، یا شہادت یا پھر بیعت نہیں کر سکتے، لہٰذا شہادت کی طرف آگے بڑھنا ہے. جنگ جو انبار میں ہو رہی ہے وہاں پہ یہ کیفیت نہیں ہے، وہاں پر تین راستے سامنے آ رہے ہیں، ایک شہادت کا راستہ، ایک جنگ کا راستہ، اور تیسرا صلح کا راستہ. صلح اور شہادت یہ دونوں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر صلح نہ کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا جائے تو شہادت نہیں کہلائے گی. بعض لوگوں کی نگاہ میں بعض لوگ اس کو یہ رنگ دیں گے کہ پھر یہ جو ہے اسلام کے خلاف کام ہوا، نتیجے میں پھر امام کی شہادت معاذ اللہ حدر بیکار ہو جاتی. لہٰذا ان دونوں میدانوں میں ایک بنیادی فرق یہی ہے، وہاں بیعت کا مطالبہ تھا لہٰذا شہادت ضروری تھی، یہاں صلح کا مطالبہ ظاہری طور پہ ہو رہا تھا تاکہ امام میدان میں آ جائیں اور قتل کر دیے جائیں. لہٰذا اب امام کی سیاست جو الہی سیاست تھی اس کا تقاضا یہی تھا، وقت کا تقاضا، مصلحتوں کا تقاضا، مسلمانوں کے خون کو بچانے کا تقاضا یہی تھا کہ امام اس موقع پر صلح فرمائیں. اگر پھر سے وہی اپنا سوال الگ انداز سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ سن 36 ہجری سے لے کے سن 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے جتنے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی امیر شام کی طرف جا کر کے جنگ ہوئی ہے، تو وہ ساتھی تو خود امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، تو ایسا کیا ہو گیا کہ امام نے جنگ نہ کر کے صلح کر لی؟ یعنی ان ساتھیوں کا کچھ معاملہ. تین بڑی جنگیں سرکار امیر المؤمنین نے اپنی حیات طیبہ میں، نہ صرف یہ کہ اپنی حکومتی زندگی میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بڑی جنگوں میں نہ صرف یہ کہ شرکت کی ہے بلکہ فاتح بن کے باہر آئے ہیں. یہ تین جنگیں، سب سے پہلی جنگ وہ ہے کہ جس جنگ میں یہ سامنے وہ افراد تھے کہ جو بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لباس میں آئے تھے، کہ جو جنگ جمل کے نام سے ہے. اور پھر دوسری جنگ ہمارے سامنے جنگ صفین کی شکل میں آئی کہ جس جنگ میں وہی افراد تھے جو انبار میں امام حسن علیہ السلام کے سامنے آئے تھے. البتہ جنگ جمل کے بھی اچھے خاصے افراد اس میں شامل تھے، لیکن جو اصل جنگ ہوئی ہے شام والوں سے وہی جنگ صفین ہے کہ جس میں شام کا لشکر امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے ہے. تیسری جنگ امیر المؤمنین علیہ السلام نے لڑی ہے جنگ نہروان. اس جنگ میں وہ افراد کے جو اسلام سے تقریباً نکل چکے تھے، یہ خوارج بن چکے تھے، ان سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی جنگ ہوئی ہے. تو یہ صفین والی جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو تعداد، لشکر کی تعداد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میں رہی ہوگی. بالکل آپ کو بھی چاہیے تھا کہ جنگ کریں. اس میدان میں اس سے بھی ایک قدم پیچھے جو جنگ جمل ہوئی ہے، اس جنگ جمل میں امام حسن کا کردار وہ شجاعت والا سامنے آیا ہے. ہاں بالکل، کہ سارا لشکر حیرت میں تھا، حتیٰ دشمن تو دشمن، خود امیر المومنین کے لشکر والے حیرت میں تھے کہ امام حسن اتنے بہادر ہیں. لوگوں کو بڑی حیرت تھی. تو امام حسن علیہ السلام کی شجاعت، امام کی بہادری میں کوئی شک اس امت کو نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا؟ جنگ صفین کا ہی لشکر ہے، جنگ صفین ہی کی چالیں چلی جا رہی ہیں اس جنگ میں بھی جو امام حسن علیہ السلام کے سامنے ہو رہی ہے. لیکن آپ کا سوال کہ پھر وہ اصحاب جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اس جنگ میں امام حسن کے ساتھ کہاں ہیں؟ نہیں دکھائی دینے. یہی تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی. لیکن اگر آپ غور فرمائیں، اکثر جو بڑے بڑے امیر المومنین کے اصحاب تھے، مثلا جناب مالک اشتر شہید ہو چکے ہیں، جناب عمار یاسر درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں. خود عدی بن حاتم اسی صلح نامے کے ایک حصے میں اگر آپ دیکھیے، امام حسن نے یہ قید لگائی تھی جس موقع کے اوپر شام کے حاکم سے آپ نے صلح کی ہے، اس میں ایک قید یہی تھی کہ عدی بن حاتم کو جنہیں گرفتار کر لیا ہے انہیں قتل نہیں کرنا ہے، آزاد کرنا ہے. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بڑے بڑے امیر المومنین کے اصحاب تھے وہ یا شہید ہو چکے ہیں یا گرفتار کیے جا چکے ہیں. ان میں سے دو بڑے اصحاب، خود جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یہ رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں، امیر المومنین کے بھی صحابی ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، یہ نابینا ہو چکے ہیں. اچھا، اب یہ میدان جنگ میں نہیں آ سکتے. اب نتیجے میں یہ افراد کے جو امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آنے تک اس شہر کوفہ میں موجود ہیں، ان میں سے بعض واقعاً بڑے باوفا بھی ہیں
اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام انبار بعد میں پہنچے ہیں، اور یہ جو لشکر ہے امام کا، جو اسلام کا لشکر کہلا رہا تھا، یہ اس انبار میں پہلے سے پہنچ گیا تھا، اور ساری مشکلات یہیں سے شروع ہوئیں۔ انبار یعنی جیسے صفین کا وہ علاقہ، تو انبار کو انبار اس ایک جگہ کا نام ہے کہ جس جگہ کے اوپر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے موجود تھے، اور اب یہاں پر امام شہر کوفہ سے نکل رہے ہیں تاکہ شہر کوفہ والوں کو اور بقیہ آس پاس کے علاقے والوں کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کریں، اس لیے کہ شہر کوفہ کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ شہر کوفہ ایک ایسا شہر تھا کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے بعد دونوں زمانوں میں اس میں بڑے بڑے انقلابات آئے۔ اور اسی بنا پہ اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی شہر کوفہ کا رنگ اچانک بدل گیا۔ وہی شہر کے جس نے اتنے ہزار خط لکھے تھے، وہی شہر امام حسین کے اس نمائندے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ تو شہر کوفہ کے حالات تو اچانک بدلتے رہے، تاریخ میں بہت سارے مواقع پر ایسا سامنے آیا۔ امام شہر کوفہ اور بقیہ اطراف کے علاقوں کے افراد کو جمع کر رہے ہیں تاکہ ان سب کو لے کے انبار پہنچیں، لیکن وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ کیا؟ وہاں خبر ہر روز صبح میں یہ ہو رہا ہے کہ جسے بھی امام لشکر کا سردار بناتے تھے، اگلے دن صبح میں نماز کے، چونکہ وہاں نظام یہی تھا کہ جو لشکر کا سردار ہوتا تھا وہ نمازوں میں امامت کرتا تھا۔ نماز صبح کے لیے پبلک بیٹھی ہے، عوام بیٹھے ہیں، لشکر بیٹھا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ امام آئیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام سے مراد امام جماعت، یعنی وہ سپاہی لشکر کا سردار۔ جس موقع پر وہ لشکر کے سردار کا انتظار ہو رہا ہے، پتہ چلا وہ تو جا چکے، کہاں گئے؟ پتہ چلا وہ شام کی حکومت کی طرف سے دی جانے والی لالچ کی بنا پر وہ ادھر سے ٹوٹ کے سامنے جا چکے ہیں۔ بک جاتے تھے، بک جاتے تھے، اور اکیلے نہیں جاتے تھے، اپنے ساتھ بہت سے افراد کو لے کے جاتے تھے۔ مثلا انہی کے درمیان سے ایک ایسی شخصیت کے جو نکل کر گئی، بڑی خاندان اہل بیت کی معتبر شخصیت، لیکن جب وہ ٹوٹ کر سامنے جا کر ملے ہیں، 8000 اپنے ساتھ سپاہی لے کے گئے تھے۔ تو کیا یہ وہی بات آپ پیش کر رہے ہیں جو ابھی درمیانی گفتگو آپ نے کہا کہ 5 گروہ ہو گئے تھے امام کے لشکر کے؟ البتہ یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، چونکہ امام جنہیں اپنی طرف سے فوج کا سربراہ یا سردار بناتے تھے، وہ خاص امام کے صحابی ہوتے تھے، اچھا، یا امام کے معتمد ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان افراد کی طرف سے ٹوٹ کر جانا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، آپ نے جن 5 گروہ کا تذکرہ کیا ہے، امام جس موقع پر اس انبار کے لیے لشکر تیار کر رہے تھے، یہ 5 گروہ تھے کہ جو امام کے ساتھ اس لشکر میں آئے۔ سب سے پہلے تو وہ افراد تھے کہ جو امام کو امام مانتے تھے، امام کے چاہنے والے تھے، اہل بیت اطہار کی امامت کو تسلیم کرتے تھے، اور کبھی بھی باطل کے سامنے انہوں نے سر تسلیم کو خم نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ مخلصین کا ایک گروہ تھا، ایک گروہ تھا، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ان کے بعد جو دوسرا گروہ تھا وہ ان لوگوں کا تھا کہ جو امام حسن علیہ السلام کو صرف جانشین پیغمبر یا مسلمانوں کا خلیفہ مانتے تھے، امام حسن کی امامت کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ یہ عام مسلمان یہ اس لشکر میں شامل تھے۔ تیسرا گروہ جو ذرا مشکلات پیدا کر رہا تھا وہ ان خوارج کا تھا کہ جو جنگ نہروان میں امیر المؤمنین کے لشکریوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بنا پر سب تہہ تیغ ہوئے تھے، لیکن ان میں سے جو مختصر سے باقی بچے تھے، ان سب نے اپنے کو مسلمانوں کے درمیان قرار دے کر خود اسلامی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ یہ بھی امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں آ چکے تھے۔ چوتھا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جن کو حاکم شام سے عداوت تھی، ان سے مطلب ہی یہ نہیں تھا کہ ہمارا کون حاکم ہے، جنگ ہو رہی ہے تو کون ہمارے ساتھ، اس سے کوئی مطلب، ان کو بس شام کے حاکم سے لڑنا تھا، بس خاندانی عداوت، قبیلوں کی جنگ تھی، وہ ان کو لڑنا تھا، چونکہ اس خاندان نے کہ جو شام میں حکومت کر رہا تھا ان لوگوں پہ ظلم ڈھائے تھے، ان کو لڑائی کرنی تھی۔ اچھا اچھا۔ پانچواں اور آخری گروہ تھا کہ جو اس لیے کوفے سے نکل کے آیا تھا کہ جس کو جنگ نہیں کرنی تھی، جنگ کے بعد مال غنیمت لوٹنا تھا۔ یہ اس لیے امام کے ساتھ آیا تھا کہ اسے موقع ملتے ہی مال چاہیے تھا۔ یہ جو بعد کے تیسرا، چوتھا اور پانچواں گروہ میں نے عرض کیا، خوارج کا گروہ،
اور وہ کہ جن کو شام سے عداوت تھی اور وہ جو لالچ میں آئے تھے. ان تین کا مبنا یہ تھا، یہ چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے جنگ ہونی ہے، کچھ بھی ہو جائے صحیح بات ہے، ہاں. جنگ ہونی ہی، جنگ تو کرنی ہی کرنی ہے. وہ پہلا طبقہ امام کے اشارے پر چل رہا تھا، وہ پہلا گروہ. لیکن جو دوسرا گروہ تھا کہ جو صرف امام کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کرتا تھا، وہ ان جنگوں سے کہ جو امام حسن سے پہلے ہوئی تھی اتنا تھک چکا تھا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جنگ نہ ہو. اچھا. ایک ہی لشکر ہے کہ جس لشکر میں کچھ جنگ چاہتے ہیں، کچھ جنگ نہیں چاہتے، اور کچھ امام کے اطاعت گزار ہیں. ایسے افراد کو لے کر جنگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. خاص طور سے جو موقع پرست لالچی قسم کے افراد تھے، ان کے لیے تو کچھ نہیں پتا تھا. چونکہ یہ لالچی افراد کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے تاکہ انہیں مال غنیمت ملے. ان کو اس بات سے مطلب ہی نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت شام کے سپاہیوں سے ملے یا خود کوفے سے آنے والے مسلمانوں سے مل جائے. ان کو بس مال چاہیے تھا. تو ایسے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے جنگ کرنا بڑا مشکل کام تھا. اور اسی لیے ایسے موقع پر سب سے پیاری مصلحت یہی تھی کہ امام صلح کرے تاکہ ان سب کا خون بھی بچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ ہو جائے. اور ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امام اگر صلح کر لیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ افراد کہ جو اسلام کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھل کے کام کر پائیں گے. ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جنگ لمبی چلے گی. بہت سے ایسے کام ہیں جو پینڈنگ میں ہو جائیں گے، بہت سے ایسے کام ہیں جو رک جائیں گے. نہ جانے کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو بیوہ ہوں گی جن کے حقوق کی رعایت نہیں ہو پائے گی. وہ سارے مسائل امام صرف اس لیے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ سارے مسائل نہ پیدا ہوں، امام نے صلح فرمائی ہے. یہ حالات اس بنا پر پیدا ہوئے اور یہ صلح امام کی مصلحت پروردگار کی بنا پر ہے. اچھا، اگر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ادھر امیر شام یہ شور مچا رہا تھا کہ ہمیں صلح کرنا ہے، اور دوسری طرف لشکر بھی لے کر کے آ گیا ہے کہ جنگ بھی کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ لے کر کے کیوں چل رہا تھا؟ دیکھیے، یہی وہ لشکر ہے کہ جس نے جنگ صفین میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، اپنے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا، نتیجے میں مسلمان دھوکہ کھا گئے تھے. یہی وہ لشکر ہے کہ جو انبار کی جنگ میں امام حسن علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہے اور اپنی ساری شیطانی سازشوں کو استعمال کیا جا رہا تھا. دو کام بڑے بڑے کیے جا رہے تھے. ایک، مسلمانوں کے لشکر کو لالچ دے کے توڑا جا رہا تھا. دوسرا کام یہ کیا جا رہا تھا کہ ان مسلمانوں کے درمیان یہ شہرت دی جا رہی تھی کہ بس شام کا حاکم تو صلح کرنا چاہتا ہے. حتیٰ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک نمائندہ شام کی طرف سے امام حسن کے خیمے میں داخل ہوا، صرف خیریت پوچھی، باہر نکل آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ الحمدللہ کہ امام کی بنا پہ آج صلح ہو گئی. اندر کوئی صلح کی بات نہیں ہوئی ہے اور سیاست ہو رہی ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو جنگ کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں وہ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے. وہ لوگ کہ جو آئے ہیں اور بہت زیادہ جنگ نہیں کرنا چاہتے وہ واپسی کی تیاری کرنے لگ گئے. اب یہ ایک عجیب کشمکش کی کیفیت پیدا ہو گئی. ایسے موقع پر اب بیچ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا پالیسی تھی کہ جس کی بنا پر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ صلح کی خبریں لوگوں میں مشہور ہو جائیں. وجہ یہی تھی، شام کی حکومت چاہتی تھی کہ یہ مسلمانوں کا لشکر آپس میں درگیر ہو جائے، لڑ جائے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب امام میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہوں گے تو صرف امام کے مخلص چاہنے والے اور کچھ بنی ہاشم ہوں گے. اسی لیے بعض بزرگان نے یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر اس کی نظر اس بات پر تھی کہ امام حسن کے ساتھ امام حسین ہوں گے، اور اس کے جملے یہی ملتے تاریخ میں، اور امیر المؤمنین کے بہادر بیٹوں میں جناب عباس ہوں گے. اس کی نظر اس بات پر تھی. یہ لوگ جب سامنے آئیں گے اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہے تو نتیجے میں یہ سارے افراد تہتے ہو جائیں گے. لہٰذا وہ دوہری چال چل رہا تھا. ایک طرف سے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم تو صلح کرنے پہ تیار ہیں تاکہ جو جنگ کرنے آئے ہیں وہ لوگ پیچھے ہٹیں یا ان میں درگیری پیدا ہو جائے. اور دوسری طرف سے امام کو میدان میں حتیٰ جس موقع پر یہ خبر پہنچی کہ امام صلح کے لیے تیار ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ شام کا حاکم یقین نہیں مان رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ کا بیٹا امیر المؤمنین کا جانشین صلح کر لے. ہو ہی نہیں سکتا ہے.
وجہ یہی تھی کہ یقین تھا کہ امام حسن میدان جنگ میں اتریں گے، اور جب 10 20 50 آدمیوں کے ساتھ اتریں گے تو اتنے بڑے لشکر کے سامنے آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ سارا منصوبہ یہی تھا کہ امام حسن کو اور مخلص مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر امام کا صلح کر لینا اب سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا والوں کی شیطانی سیاست اور ہوتی ہے، الہی سیاست اور ہوتی ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے کیوں صلح کی؟ ناظرین، یہ آپ نے پروگرام دیکھا۔ ایک سوال اور کر لینا چاہتے ہیں کہ کتنے لشکر کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ جناب مختار آپ کے ساتھ میں تھے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ جناب مختار وہ شخصیت ہیں کہ جو واقعات کربلا کے بعد سب سے زیادہ بہادر مسلمان کے چہرے کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور بڑی سے بڑی طاقت سے آپ ٹکرا جاتے تھے، ذرا بھی خوف نہیں محسوس کرتے تھے آپ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مختار نے امام حسن کی کیوں نہیں مدد کی؟ جناب مختار اس خاندان سے ہیں، نہیں تھے اس میں جنگ میں۔ جناب مختار اس میدان انبار میں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ہے یہ وہ خاندان ہے جو بڑا بہادر خاندان تھا، لیکن یہ خاندان 2 کاموں کے لیے بڑا مشہور تھا۔ ایک حکومت کرنے کے لیے، دوسرا یہ خاندان جنگ کے میدان میں بہادری دکھانے کے لیے۔ ان افراد کا مذہب سے متعلق کبھی بھی یہ منظر کہ کسی میدان جنگ میں کسی شخصیت کے ساتھ آ جائے نہیں ہوتا تھا۔ یہ افراد وہ تھے جو بہادر سمجھے جاتے تھے۔ صقفی خاندان بڑا مشہور تھا اپنی بہادری میں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف بھی کی تھی، جناب مختار کی بھی تعریف کی تھی، اس خاندان کی بھی تعریف کی تھی۔ جناب مختار اس زمانے میں جب اس انبار کی جنگ میں پورا کوفہ جمع ہو رہا تھا، اس موقع پر جناب مختار اپنے کھیت میں اپنے کاموں میں مصروف تھے، اس لیے کہ بہت ساری ذمہ داریاں جناب مختار کے پاس تھیں۔ وہ جو ان کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر آ کے اچانک ان کی زندگی میں ایک عظیم تبدیلی پیدا ہوئی، وہ امام حسن کا اس میدان انبار سے واپس پلٹنے کے بعد آنا، اور اسی شہر میں کہ جس شہر میں ان کے چچا کو خود امام حسن نے اپنی خلافت کے دور میں والی بنایا تھا، مدائن، اس شہر میں جب امام پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ مدائن میں امام زخمی حالت میں آئے ہیں، اس لیے کہ آپ واقف ہیں کہ اس میدان سے جب امام واپس پلٹ رہے تھے تو بعض انہی افراد نے جو چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے، اور جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام صلح کر رہے ہیں تو انہوں نے امام پر حملہ کیا تھا۔ یعنی ساتھیوں نے، وہ ساتھی کے جو بظاہر ساتھی کہلائے، انہوں نے حملہ کیا تھا اور امام کے پائے مبارک کے اوپر خنجر اس طرح سے مارا تھا کہ امام کا پورا پیر زخمی تھا۔ امام مدائن آ گئے۔ جناب مختار کے چچا اس موقع پر مدائن کے والی ہیں۔ جناب مختار سے ان کے چچا نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ امام حسن کی حفاظت کریں۔ یہ اس لیے قیمتی جملہ ہے کہ ان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ بہت سے ایسے چہرے ہیں جو بظاہر تو امام حسن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں ایک جملہ بیچ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، متعدد ایسے خط تھے کہ جو حاکم شام نے امام حسن کو بھجوائے کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے لشکر سے خط آیا ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ ہم جیسے ہی موقع ملے گا، تم بتا دو، حاکم شام کو خطاب تھا، تم بتا دو جیسے ہی موقع ملے گا ہم امام حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کے خطوط امام حسن کے پاس موجود تھے کہ جو امام کے چاروں طرف موجود تھے۔ البتہ یہ وہ افراد تھے جیسے میں نے عرض کیا کہ موقع طلب تھے، یعنی ظاہری طور پہ ساتھی ہیں، اندر سے دشمن، اندر سے بہت بڑا یہ ایک مسئلہ تھا۔ ایسے موقع پر جناب مختار نے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اسی پر اعتراض کرتے ہیں، جناب مختار نے اپنے چچا سے یہ بات کہی اس موقع پر کہ ایک کام کیوں نہ کیا جائے کہ ہم لوگ بھی بات کر لیں حاکم شام سے اور امام حسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ یہ جملہ جیسے ہی جناب مختار نے کہا ان کے چچا بری طرح ناراض ہوئے، اور اب جناب مختار نے کہا کہ میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، اور اس وقت سے جناب مختار نے امام حسن کی حفاظت کی ہے، امام حسن کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب مختار نے اپنے چچا کو آزمانے کے لیے بات کہی تھی،
آج کے زمانے کے بہت بڑے فقیہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمت اور رضوان، ان کا یہ جملہ ہے کہ جناب مختار نے اپنے چچا تک کو آزمایا ہے، حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے اچھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسن کو خود جن کو والی بنایا امام حسن نے وہ حوالے کر دیں حاکم کے۔ اتنے لوگ اندر سے دشمن ہیں تو بن کہیں چکے تھے۔ لہٰذا اب جناب مختار کی زندگی یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ امام حسن کی اس زخمی کیفیت کو دیکھنے کے بعد جناب مختار مخلصین میں قرار پائے، اور اب اس خاندان کے ساتھ آپ کی عقیدت کچھ ایسی وابستہ ہوئی کہ پھر شہادت تک آپ اہل بیت اطہار کے وفادار رہے۔ ایک بات اور جلدی سے میں عرض کر دوں، بات مکمل کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جب میدان کربلا میں ہوئی ہے، اس موقع پر جناب مختار باوفا تھے لیکن زندان میں تھے، ان کو قید میں رکھا گیا تھا، قید خانے میں رکھا گیا تھا، اس لیے میدان کربلا میں آپ شریک نہیں ہو سکے، اور شاید یہ مصلحت پروردگار تھی تاکہ دنیاوی طور پر ہی صحیح کچھ دشمنان امام حسین کیفر کردار تک پہنچ سکے۔ چلیے اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے اس مختصر سے وقت میں ایک بڑی یعنی ہسٹری ہے جس کا ایک مختصر خلاصہ، لیکن ہاں جو فوکس تھا وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے وہ نوبت کیوں آئی۔ تو اس پروگرام آخر کیوں میں ہم نے یہ باتیں آپ تک پہنچائی کہ ان کے ساتھ میں ظاہری طور پہ جو ساتھی تھے وہی اندر سے اکثر اس میں سے جو ہے وہ دشمن تھے، اور یہ ساری باتیں آگے نے بہرحال آپ تک پہنچا دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔